ایک دفعہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما آخری عمر میں نابینا ہو گئے تھے، اور یہ ترمذی کی حدیث ہے۔ ایک مسجد میں آئے تو مسجد میں عشاء کی اذان ہو چکی تھی، غالباً عشاء کی اذان تھی، کوئی اور اذان تھی، اور اذان ہونے کے بعد مؤذن جو ہے وہ کہہ رہا تھا الصلاۃ الصلاۃ، اعلان کر رہا ہے، آوازیں لگا رہا ہے، نماز 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 کے لیے آ جاؤ، نماز کے لیے آ جاؤ۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ پاگل، تیری اذان کیا وہ دعوت کافی نہیں تھی؟ جو تم نے اذان دی ہے کیا وہ کافی نہیں تھی دعوت، کہ اس کے بعد تم مزید کچھ اعلان کر رہے ہو؟ اور پھر اپنے جو خادم تھا اس سے کہا کہ مجھے اس مسجد سے باہر لے جاؤ، فإنہا بدع، بدعت کر رہا ہے۔ یعنی اس مسجد میں انہوں نے نماز پڑھنا بھی گوارا نہیں کیا اور اس مسجد سے چلے گئے۔ اور دوسری روایت جو امام نووی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا بھی ایسا واقعہ ہے کہ عشاء کی اذان ہوئی، مؤذن نے اس کے بعد ایسے ہی پکارنا شروع کیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ تو خود تو امیر المومنین تھے نا، ان کو تو اختیار تھا، انہوں نے فرمایا اخرجوا ھذا المبتدع من المسجد، اس بدعتی کو مسجد سے نکال دو کہ یہ اذان کے بعد مزید نمازوں کے لیے پکار رہا ہے۔ تو فرمایا کہ اذان سے بہتر کیا دعوت ہو سکتی ہے، تم اس دعوت کو چھوڑ کے اس کے بعد جو ہے مزید لوگوں کو پکارنے کے لیے آوازیں لگا رہے ہو۔ فرمایا کہ اس بدعتی کو مسجد سے نکال دو۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ صحابہ کرام کتنی احتیاط کرتے تھے کہ دین کے نام پر کوئی چیز ایجاد نہ ہو جائے، ورنہ دین کا حلیہ بگڑے گا۔ اور آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ دین کا حلیہ کیسے لوگوں نے بگاڑا ہے، کیسے بگڑ چکا ہے۔ اور آج اگر کسی کو کہا جائے تو لڑنے پر آ جاتا ہے کہ بھائی میں کوئی غلط کام کر رہا ہوں، میں کوئی کسی کو گالی دے رہا ہوں۔ وہ جو مؤذن تھا وہ کوئی گالی نہیں دے رہا تھا مسجد میں کھڑا ہو کے، وہ نیکی کا کام کر رہا تھا، لوگوں کو نماز کے لیے بلا رہا تھا۔ لیکن صحابہ نے کیا سوچا؟ انہوں نے فرمایا کہ یہ طریقہ اللہ کے نبی کا بتایا ہوا نہیں ہے، یہ اپنی طرف سے ایجاد کردہ ہے۔ اور اس شخص نے بھی چھینک آنے کے بعد کوئی خدا نخواستہ کی گالی تو نہیں دی، اس نے تو صلاۃ و سلام پڑھا ہے، ایک بڑی نیکی کا کام کیا ہے۔ لیکن نیکی بھی اس وقت نیکی بنتی ہے جب وہ اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق ہو۔ اگر طریقے کے مطابق نہ ہو تو پھر وہ نیکی نہیں ہوتی ہے، پھر وہ بدعت ہوتی ہے۔